بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت نے نئے کمانڈو فورس کے قیام کا اعلان کر دیا، ہدف پاکستان میں اسٹرائک۔ بھارتی آرمی چیف نے ایک حیران کن اعلان کرتے ہوئے بیرا فلائٹ کمانڈو یونٹ کے قیام کی تصدیق کر دی۔ یہ فورس رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اندر داخل ہو کر ٹارگیٹڈ اسٹرائک کرے گی۔ ان کے مطابق جدید ڈرون، نائٹ ویژن اور لیزر گائیڈڈ ویپن کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ اسرائیل کے ایران میں ناکام آپریشن کی طرز پر ترتیب دیا گیا ہے۔ بھارت اب پاکستان میں ریئل ٹائم انٹیلیجنس کے ذریعے دہشت گردی کو بہانہ بنا کر مداخلت چاہتا ہے۔ بھارت اسرائیلی انداز پر پاکستان میں تباہی کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اسرائیل کی طرح بھارت بھی اندرونی ایجنٹس اور بغاوت کے ذریعے تباہی پھیلانا چاہتا تھا۔ ایران میں اسرائیلی منصوبے کی ناکامی کے بعد بھارت نے رخ پاکستان کی جانب موڑا ہے۔ وہ پاکستان میں اندرونی غداروں کو خرید کر ڈرون حملے کروانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ لیکن پاکستان ایران سے مختلف ہے۔ یہاں سیکیورٹی ادارے جو کرنے اور فعال ہیں۔ پاکستان کی ایڈوانس ٹیکنالوجی بھارت کے ہر ناپاک منصوبے کو ناکام بنا سکتی ہے۔ اسرائیل نے بھارت کو پاکستان کے خلاف الیکٹرانک وارفیئر سکھا دیا۔ بھارت کا نیا منصوبہ پاکستان کے الیکٹرانک سسٹم کو پہلے جام کرنے کا ہے۔ اسرائیلی طرز پر ڈرونز، جیمرز اور ای وی ٹیکنالوجی سے پاکستانی ریڈار کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی کمانڈوز کو ہیلی کاپٹرز اور سپورٹ ڈرون سے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ منصوبہ یہ ہے کہ اندر گھس کر اہم عسکری تنصیبات پر حملہ کیا جائے، لیکن پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے وہ بے خبر ہے۔ بھارت ایک بار پھر سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچانا چاہتا ہے۔ 2016 میں بھارت نے جو سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا تھا آج بھی مذاق بنا ہوا ہے۔ اب دوبارہ ایسی کارروائی کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اس بار ہائی ٹیک اسلحے کے ساتھ 110 جنگی طیارے، ہزاروں ڈرونز اور میزائل حملے اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ وہ کمانڈوز کے ذریعے سرپرائز دے کر پاکستان کو نیچا دکھائے، لیکن پاکستان کا دفاع اس بار کئی گنا بہتر اور چینی ٹیکنالوجی سے مزین ہے۔ ایران کے سستان بلوچستان میں اسرائیلی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا حملہ۔ ایران کے سستان بلوچستان میں واقع ایک کورٹ ہاؤس پر خوفناک حملہ کیا گیا۔ ایرانی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کئی حملہ آوروں کو مار گرایا، لیکن ایک دہشت گرد نے دستی بم پھینک کر تباہی پھیلا دی۔ 6 افراد جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلا براہ راست دہشت گرد حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ایران نے واضح طور پر اسرائیل کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسرائیلی ایجنڈا بے نقاب ایران میں اندرونی بغاوت کا منصوبہ تیار۔ اسرائیل نے ایران میں اپنے سلیپر سیلز کو مکمل طور پر متحرک کر دیا ہے۔ ہدف نے ایران کے سپریم لیڈر اور ریاستی نظام کو اندر سے گرا دینا ہے۔ خیال ہے کہ یہ حملہ ایک ریہرسل تھی، اصلی جنگ کی تیاری ابھی جاری ہے۔ دوسری طرف اس حملے کے تناظر میں رضا شاہ پہلوی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں 5000 افراد اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان میں سیاستدان، جرنیل، میڈیا پرسنز اور حتیٰ کہ دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جنگی منصوبے۔ نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کا فری ہینڈ۔ اسرائیل کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران پر حملے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ نیتن یاہو کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے حملہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اس وقت بڑے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے کمزور پہلو تلاش کر رہا ہے۔ ایران کو سب سے زیادہ خطرہ آذربائیجان اور بھارت کی اسرائیل نواز پالیسیوں سے ہے۔ بھارت کا سافٹ ویئر سسٹم بھی ایران کے حساس نظاموں میں استعمال ہوا ہے۔ ایران میں بغاوت کی کوشش ناکام، سپریم لیڈر حملے سے محفوظ رہے۔ اسرائیلی منصوبے کے تحت کل ایران میں 200 سے زائد افراد کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو بھی نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا۔ 2 ممکنہ مقامات پر حملہ کیا گیا، لیکن آیت اللہ خامنائی خوش قسمتی سے بچ نکلے۔ اگر وہ جاں بحق ہو جاتے تو ایران میں فوری بغاوت اور رجیم چینج یقینی تھا، جبکہ ایرانی کمانڈوز کی بروقت کارروائی نے دشمن کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔
ایران کے تیل پر پابندیاں، اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ اسٹریٹجی بے نقاب۔ امریکہ اور اسرائیل اب ایران کی آئل سپلائی چین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ چین اور دیگر ممالک کو ایرانی تیل کی ترسیل روکنے کے لیے خفیہ اقدامات جاری ہیں۔ امریکی CIA اور موساد ایران کی اسمگلنگ نیٹ ورک پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حملے صرف دہشت گردی نہیں بلکہ جنگ کی باقاعدہ ریہرسل بن چکے ہیں۔ اگلا حملہ بہت بڑا ہو سکتا ہے اور اس کا ہدف صرف ایران نہیں پورے خطے کا توازن ہوگا۔ اسرائیل کا مغربی کنارے پر خود مختاری کا اعلان، اسلامی ممالک کی شدید مذمت ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے پر نام نہاد خود مختاری کا اعلان کیا گیا ہے، جسے سعودی عرب، بحرین، مصر، انڈونیشیا، اردن، شام، الجزائر، فلسطین، قطر، ترکیہ، امارات، عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کے کئی رکن ممالک نے مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا ایپلیکیشن ایکس پر سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور UN قراردادوں کی پامالی قرار دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کسی قسم کی خود مختاری حاصل نہیں۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے لیے متبادل آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حکومت حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے لیے متبادل آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ عالمی خبرساں ایجنسی AP کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کا مذکورہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور امریکہ نے قطر میں موجود اپنے مذاکراتی وفود کو واپس بلا لیا ہے، جس کے باعث غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ نیتن یاہو کے بیان سے قبل فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ اسرائیل اور امریکی وفود کی واپسی کو دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ خیر الحق طلبہ تحریک میں نوجوانوں کے قتل کے مقدمے میں نامزد ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پولیس سابق چیف جسٹس AB خیر الحق کو گھر سے ہتھکڑیاں ڈال کر قیدیوں کی وین میں لے گئی، جس کے بعد عدالت نے انہیں جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ وہ اس وقت 81 برس کے ہیں۔ جنگ بندی مذاکرات کے حوالے سے امریکی صدر کا بیان مسترد کرتے ہیں حماس نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سیاسی ونگ کے اہم رہنما عزت الرشیق نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی LT اسٹیو وکٹوف کا انداز غلط ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حماس نے مذاکرات میں کافی لچک دکھائی ہے اور ہم اب بھی غزہ کے لیے ایک جامع معاہدے پر پہنچنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کے حوالے سے ایک بیان میں کہا تھا کہ حماس دراصل معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ برطانیہ کا اردن کے ساتھ غزہ میں فضا سے امداد گرانے کے منصوبے پر غور۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا ہے کہ برطانیہ اردن کے ساتھ مل کر غزہ میں فضا سے امداد بھیجنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے لیے 1/3 سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ نے ایک خط پر دستخط بھی کیے ہیں۔ پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی کانفرنس، امریکہ سمیت 5 ممالک کی عسکری قیادت کی شرکت۔ پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس میں امریکہ سمیت کئی ممالک کے سینئر عسکری قیادت نے شرکت کی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان نے اسلام آباد میں ریجنل چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کی میزبانی کی ہے، جس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے سینئر عسکری قیادت نے شرکت کی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 80 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں فلسطینی صحافی آدم ابو حربیت بھی شامل ہیں، جو اپنی جان کا نذرانہ دے کر سچ کی آواز بلند کرتے رہے۔ دوسری جانب غذائی قلت کے باعث مزید 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یوں بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد 122 سے تجاوز کر چکی ہے۔
غزہ جنگ بندی ناکام، ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس رہنماؤں کو سنگین دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت لہجے میں حماس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے کی اصل وجہ حماس ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے رہنماؤں کو شکار کیا جائے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس دراصل کسی معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتی، انہیں جنگ ہی مطلوب ہے۔ انہوں نے مزید کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ مرنا چاہتے ہیں اور اب یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ برطانیہ بھر میں آج سے جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال۔ پورے برطانیہ میں آج سے جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال ہوگی۔ برٹش میڈیکل کونسل اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برٹش میڈیکل کونسل نے 5 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ جونیئر ڈاکٹرز آج سے ہڑتال کا آغاز کریں گے۔ برٹش میڈیکل کونسل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کا تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ پاکستان کا بھارت میں کسی بھی اسپورٹس مقابلے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے تمام قومی فیڈریشن کو بھارت میں کھیلوں کے مقابلے میں حامی بھرنے پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نجی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر تمام کھیلوں کی ٹیموں کو بھارت جانے سے روک دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔